السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرینڈس اینڈ سبسکرائبرس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس نئے موضوع کے ساتھ میں ہوں محمد نواز وڑیچ، پولیٹیکل سائنٹسٹ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے نو کانفیڈنس موشن اینڈ امپیچمنٹ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو جو ہے وہ آج کے اس ویڈیو کے اندر جو ہے ہم یہ بتائیں گے کہ پارلیمانی نظام حکومت کے اندر وزیر اعظم جو کہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے، سربراہ حکومت کے عہدے پر فائز ہوتا ہے اور وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوتا ہے، اس کی جو مدت ہے جو کہ عام طور پہ 5 سال کنسیڈر کی جاتی ہے، اگر اس کو اس کی مقررہ مدت سے پہلے عہدے سے الگ کرنا پڑ جائے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو ہم وزیر اعظم کی عہدے کی مدت اور اس کے عہدے سے علیحدگی کے بارے میں جو ہے بات کریں گے۔ اس کے ساتھ اٹیچڈ دوسرا موضوع ہے امپیچمنٹ یعنی مواخذہ۔ تو صدارتی نظام حکومت جو ہے جس میں صدر جو ہے جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے، جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ جو ہے، ان دونوں اہم عہدوں کے اوپر فائز ہوتا ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پریزیڈنشل سسٹم کے اندر جو صدر ہے، جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے عہدے کی مدت کیا ہے، اور اس کو اگر مقررہ مدت سے پہلے عہدے سے الگ کرنا پڑ جائے تو وہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور اس کو کس طرح جو ہے مقررہ مدت سے پہلے عہدے سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رکھے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پولیٹیکل سائنس ود نواز وڑیچ۔ تو اس چینل کے اوپر جو ہے آپ پولیٹیکل سائنس سے ریلیونٹ مختلف موضوعات کے اوپر جو ہے اہم ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں۔ آج موقع کی مناسبت سے جو ہے پاکستان کی سیاست جو ہے اس کے اندر جو ووٹ آف نو کانفیڈنس اور نو کانفیڈنس موشن کے اوپر جو ہے پاکستان کی سیاست جو ہے اس میں بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ تو اسی موقع کی مناسبت سے جو ہے آج کے نئے موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، اور اسی موضوع کے اوپر جو ہے آپ اس سے پہلے جو ہے ہمارا ایک ایپیسوڈ دیکھ چکے ہیں جو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اور نو کانفیڈنس موشن اور وزیر اعظم کے حوالے سے، اس کے مستقبل کے حوالے سے، جو کہ انتہائی اہم ہمارا ایک ایپیسوڈ تھا، آپ تک پہنچ چکا ہے۔ امید ہے آپ نے اس سے ضرور جو ہے وہ استفادہ کیا ہوگا۔ آئیے اس ویڈیو کا باقاعدہ طور پہ آغاز کرتے ہیں۔ واٹ از نو کانفیڈنس موشن یعنی عدم اعتماد کی تحریک کیا ہوتی ہے۔ عدم اعتماد نو کانفیڈنس موشن جو ہے بیسیکلی ایک ایسی تحریک ہے جس کے ذریعے جو ہے وزیر اعظم کو جو ہے اس کے عہدے سے الگ کیا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پارلیمانی نظام حکومت کے اندر وزیر اعظم جو ہے اس کی الگ طور پہ تو کوئی مدت مقرر نہیں ہوتی، لیکن وزیر اعظم جو ہے چونکہ لوور ہاؤس کا، پارلیمنٹ کا جو لوور ہاؤس ہوتا ہے، ایوان زیری جو ہوتا ہے، چونکہ اس کا ممبر ہوتا ہے، اور لوور ہاؤس کی مدت چونکہ 5 سال ہے، پاکستان میں بھی 5 سال ہے، انڈیا میں بھی 5 سال ہے، برطانیہ میں بھی 5 سال ہے لوور ہاؤس کی مدت، تو اس لیے وزیر اعظم کی مدت بھی جو ہے یہ کنسیڈر کی جاتی ہے کہ وہ 5 سال ہے۔ لیکن وزیر اعظم جو ہے وہ اس وقت تک جو ہے وہ اپنے عہدے کے اوپر فائز رہ سکتا ہے جب تک اسے پارلیمنٹ کے لوور ہاؤس کا اعتماد حاصل رہے۔ تو پاکستان کے اندر جو پارلیمنٹ ہے اس کا لوور ہاؤس نیشنل اسمبلی کہلاتا ہے، اور برطانوی جو پارلیمنٹ ہے اس کا لوور ہاؤس ہاؤس آف کامنز ہے، جبکہ انڈیا کا جو لوور ہاؤس ہے وہ راجیہ سبھا کہلاتا ہے۔ تو ان تینوں پولیٹیکل سسٹم کے اندر جو ہے یا کسی بھی پارلیمانی نظام حکومت کے اندر جو ہے وزیر اعظم جو ہے اس وقت تک اپنے عہدے کے اوپر فائز رہے گا، وزارت عظمیٰ کے عہدے کے اوپر قائم رہے گا جب تک اس کو لوور ہاؤس کا اعتماد حاصل رہتا ہے۔ لوور ہاؤس کے اراکین جو ہیں وہ جب چاہیں وزیر اعظم کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے یا نو کانفیڈنس موشن جو ہے اس کو منظور کر کے جو ہے اس کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے الگ کر سکتے ہیں۔ تو دوبارہ سن لیجیے گا، نو کانفیڈنس موشن سے مراد وہ پروسیجر ہے، وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے وزیر اعظم کو جو ہے اس کے عہدے سے الگ کیا جاتا ہے۔ Dear students, a motion of no confidence is a statement or a vote about whether a person in position of responsibility is still deemed fit to hold that position۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو نو کانفیڈنس موشن ہے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے یہ دراصل ایک ایسی تحریک ہے یا ایسی اسٹیٹ ہے یا ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے اندر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی شخص وزارت عظمیٰ کے عہدے کے اوپر فائز ہے کیا وہ مزید اس عہدے کے اوپر فائز رہنے کے قابل ہے یا کہ نہیں ہے۔ تو اس طریقہ کار کے ذریعے جو ہے اس بات کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ مزید اپنی ذمہ داریاں سر انجام دینے کی پوزیشن پہ قائم ہے یا کہ وہ اپنا اعتماد جو ہے وہ کھو چکا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب پارلیمانی نظامی حکومت کی بات کی جاتی ہے اور وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی بات ہوتی ہے تو اس میں ایک اور اہم موضوع بھی شامل ہے، وہ ہے کولیکٹیو رسپانسبلٹی یعنی اجتماعی ذمہ داری۔ پارلیمانی نظامی حکومت کے اندر جو ہے جو کیبنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر کولیکٹیو رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھ رکھے ہیں کہ جب وزیر اعظم کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ منظور ہو جائے
جائے گا یا نو کانفیڈنس موشن جو ہے وزیر اعظم کے خلاف جو عدم اعتماد کی جو تحریک ہے جب وہ منظور ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ ایکچولی تو وہ وزیر اعظم کے خلاف پیش کی گئی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو ہے پوری کی پوری کیبنٹ جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی، یعنی وزیر اعظم کی برطرفی کے بعد وزیر اعظم کے تمام جو وزراء ہیں، جو کیبنٹ ممبرز ہیں، وہ بھی جو ہے وہ اپنے اپنے عہدوں سے برطرف ہو جائیں گے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ پارلیمانی نظام حکومت کے اندر ایک کولیکٹیو رسپانسبلٹی جو ہے پائی جاتی ہے، اجتماعی ذمہ داری پائی جاتی ہے، یعنی پوری جو کیبنٹ ہے، وزیر اعظم اور اس کے جو وزراء ہوتے ہیں وہ ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں، اور ایک ٹیم کی طرح کام کرنے کی حیثیت سے اگر ان وزراء میں سے، اس ٹیم میں سے کسی کی کارکردگی اچھی ہوتی ہے تو اس کا کریڈٹ سب لوگوں کو ملتا ہے، اور اگر اس میں سے کسی کی کارکردگی ناقص ہوتی ہے تو اس کی سزا بھی پھر جو ہے وہ سب کو ملتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پارلیمانی نظام حکومت میں جو وزراء ہوتے ہیں وہ اکٹھے تیرتے ہیں اور اکٹھے ڈوبتے ہیں، یعنی وہ کامیابی بھی کولیکٹیو ہوتی ہے ان کی، اور ان کی جو ناکامی ہوتی ہے وہ بھی کولیکٹیو ہوتی ہے، وہ انڈیویجولی نہیں ہوتی۔ تو پارلیمانی نظام حکومت کے اندر تمام وزراء کے اوپر پلس وزیر اعظم کے اوپر جو ہے کولیکٹیو رسپانسبلٹی جو ہے وہ عائد ہوتی ہے، اور جب وزیر اعظم یا پوری کیبنٹ میں سے اگر کسی ایک کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے گا تو وہ پوری کی پوری کیبنٹ اور وزیر اعظم جو ہے وہ برطرف جو ہے وہ تصور کیا جائے گا۔ جی اسٹوڈنٹس، ایسی جو تحریک ہوتی ہے یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو تحریک ہوتی ہے وہ عام طور پہ حکومت کے کسی ایک فیصلے یا حکومت کے کسی ایک اقدام کے خلاف پیش نہیں کی جاتی، بلکہ حکومت کی جو اجتماعی کارکردگی ہوتی ہے اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے پیش کی جاتی ہے، کیونکہ حکومت کے تمام فیصلے جو ہیں وہ اجتماعی طور پہ ہوتے ہیں، انفرادی طور پہ نہیں ہوتے، تو پوری کیبنٹ جو ہے اس کی ذمہ دار جو ہے تصور کی جاتی ہے۔ اس لیے جب تحریک عدم اعتماد منظور ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں اس کی جو سزا ہے یا برطرفی جو ہے وہ کسی ایک شخص کی نہیں ہوگی، بلکہ پوری کی پوری کیبنٹ جو ہے یا پوری کی پوری گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی۔ ڈی اسٹوڈنٹس، یہاں پہ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں نو کانفیڈنس موشن از اے پولیٹیکل ایکٹ۔ یہ اہم بات ہے کہ جو نو کانفیڈنس موشن ہے وہ بیسیکلی کوئی یہ جو کارروائی ہوتی ہے، یہ جو پروسیجر ہوگا جس طریقہ کار کے اوپر عمل کر کے نو کانفیڈنس موشن کو منظور کیا جائے گا، اور یہ ایک خالص ایک سیاسی تحریک ہوتی ہے، یہ کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوتی، نہ کوئی عدالتی کارروائی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کے اوپر اجتماعی طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہم وزیر اعظم کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوتے، اور وزیر اعظم کے خلاف جو الزامات ہوتے ہیں وہ عموماً سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں، وہ قانونی نوعیت کے نہیں ہوتے یا وہ عدالتی نوعیت کے نہیں ہوتے، اور نہ ہی وزیر اعظم کو اوپر اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ آپ نے کرپشن کی ہے، بدعنوانی کی ہے، آپ نے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے، آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، آپ نے جو ہے وہ قوم کو جو ہے نقصان پہنچایا ہے، ریاست کو نقصان پہنچایا ہے، تو آپ جو ہیں ان الزامات کی وضاحت پیش کریں، عدالت میں پیش ہوں یا پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کی وضاحت پیش کریں۔ تو وزیر اعظم کو جو ہے ایسا موقع نہیں دیا جاتا، سمپل یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم وزیر اعظم کی کارکردگی سے، حکومت کی کارکردگی سے یا اس کے وزراء کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں۔ تو وزیر اعظم کو جو ہے اپنے اوپر جو لگائے گئے جو الزامات ہوتے ہیں ان کی وضاحت کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، اور نہ ہی وزیر اعظم کی وضاحت کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک تحریک پیش کر دی جاتی ہے، ایک موومنٹ پیش کر دی گئی ہے کہ ہم وزیر اعظم کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں، ہم وزیر اعظم کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے، لہٰذا وزیر اعظم کو جو ہے مستعفی ہو جانا چاہیے، وزیر اعظم کو جو ہے وہ اپنے عہدے سے الگ ہو جانا چاہیے، اور اگر وہ تحریک کامیاب ہو جائے گی تو وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے عہدے سے الگ ہو جائے گا۔ تو گویا یہ سمجھ لیجیے گا کہ جو نو کانفیڈنس موشن ہے یہ پریکٹیکلی ایک پولیٹیکل ایکٹ ہے، سیاسی نوعیت کا یہ معاملہ ہوتا ہے، اور سیاسی نوعیت کے ہی الزامات ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی قانونی معاملہ جو ہے پیش نہیں کیے جاتے، جس طرح عدالت کے سامنے اگر کوئی شخص کرپشن کرتا ہے، بدعنوانی کا مرتکب ہوتا ہے، اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے، یا ملک اور قوم کو نقصان پہنچاتا ہے، یا اپنے عہدے کے وقار کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، تو اس کے اوپر باقاعدہ الزامات لگائے جاتے ہیں، اور عدالتی کارروائی میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو نوٹس بھیجا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرپشن کی ہے، بدعنوانی کی ہے، اختیارات کا یہ غلط استعمال کیا ہے، تو آپ عدالت میں پیش ہو کر جو ہے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کی وضاحت پیش کریں۔ تو جو نو کانفیڈنس موشن ہے اس میں وزیر اعظم کو اس طرح کی وضاحت جو ہے وہ کا موقع نہیں ملے گا۔ تو اگر ارکان کی جو اکثریت ہے، جو سمپل میجارٹی ہے، جو 172 بنتی ہے، اگر وہ میجارٹی کہہ دیتی ہے کہ ہم وزیر اعظم کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں،
تو چاہے وزیر اعظم نے جو ہے وہ کوئی ملک کے لیے فائدہ مند کام کیا ہے نہیں کیا، تو اس چیزوں کو جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی. سیاسی مخالفت کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور سیاسی مخالفت کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ اپنے انجام کو جو ہے وہ پہنچتی ہے. نیکسٹ ہے واٹ از امپیچمنٹ. اب اس ایپیسوڈ کا دوسرا حصہ ہے امپیچمنٹ کیا ہے. امپیچمنٹ سے مراد، جیسے ہم نے کہا کہ نو کانفیڈنس موشن کیا ہے، نو کانفیڈنس موشن سے مراد وہ پروسیجر ہے، وہ طریقہ کار ہے، وہ میتھڈ ہے جس پر عمل کر کے وزیر اعظم کو اس کے عہدے سے پارلیمنٹ کے اندر الگ کیا جاتا ہے. اس طرح امپیچمنٹ جو ہے، یہاں سے ہم صدارتی نظام حکومت کے حوالے سے جو ہے بات کر رہے ہیں، تو امپیچمنٹ جو ہے اس کا تعلق جو ہے یہ صدارتی نظام حکومت کے ساتھ ہے. تو صدر جو ہے اس کو اگر عہدے سے الگ کرنا ہو تو اس کو صدر کے عہدے کی برطرفی یا صدر کی عہدے سے علیحدگی کا جو طریقہ کار ہے، جو پروسیجر ہے، اس کو امپیچمنٹ کہتے ہیں، یعنی اس کو مواخذہ کہتے ہیں. امپیچمنٹ سے مراد ہے اسٹوڈنٹس مواخذہ، اور مواخذے سے مراد وہ عمل ہے، وہ پروسیجر ہے جس پر عمل کر کے جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے، جو پریزیڈینشیل سسٹم کے اندر صدر ہوتا ہے، اس کو اس کی مقررہ مدت سے پہلے عہدے سے الگ کیا جاتا ہے. میں تھوڑی دیر پہلے یہ بات کر رہا تھا کہ جو نو کانفیڈنس موشن ہے وہ ایک خالص سیاسی عمل ہوتا ہے، لیکن جو امپیچمنٹ ہے وہ خالص ایک قانونی اور خالص ایک عدالتی کارروائی ہوتی ہے. تو دونوں کے اندر بہت زیادہ فرق ہے، یعنی امپیچمنٹ میں اور نو کانفیڈنس موشن کے اندر بہت زیادہ فرق ہے. امپیچمنٹ جو ہے وہ خالص ایک عدالتی کارروائی ہے، اور نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ ایک سیاسی کارروائی ہوتی ہے، اور سیاسی بنیادوں کے اوپر جو ہے، سیاسی مخالفت کی بنیاد کے اوپر جو ہے وزیر اعظم کے خلاف جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا جاتا ہے. لیکن جب امپیچمنٹ ہوگی، صدر کے خلاف جب مواخذہ ہوگا، تو ایک باقاعدہ کارروائی ہوتی ہے. صدر کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ صدر نے یہ کرپشن کی ہے، اس نے یہ بدعنوانی کی ہے، ملکی وقار کو نقصان پہنچایا ہے، عوام کے اعتماد کو نقصان پہنچایا ہے، اس نے اپنے عہدے کے وقار کے خلاف جو ہے وہ کام کیا ہے. تو الزامات لگائے جائیں گے، اور پھر صدر کو نوٹس بھیجا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ تحریک شروع ہوئی ہے، یہ امپیچمنٹ ہو رکھی ہے، آپ کے اوپر یہ الزامات ہیں، آپ فلاں موقع کے اوپر حاضر ہو کر جو ہے خود حاضر ہو کر یا اپنے وکیل کے ذریعے جو ہے اپنے اوپر لگائے گئے ان الزامات کی وضاحت پیش کریں. تو صدر جو ہے وہ ان الزامات کی وضاحت پیش کرتا ہے. اگر الزامات غلط ثابت ہو جائیں تو صدر جو ہے وہ اپنے عہدے کے اوپر قائم رہے گا. اور جب امریکن پریزیڈینشیل سسٹم کے اندر جو ہے جب سینٹ جو ہے صدر کی امپیچمنٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس سیشن کی جو صدارت ہے وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے کر رہا ہوتا ہے. یہاں صرف میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ امپیچمنٹ جو ہے ایک خالص عدالتی کارروائی ہوتی ہے اور امپیچمنٹ سے مراد وہ پروسیجر ہے جس پر عمل کر کے صدر کو اس کے عہدے سے الگ کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں امپیچمنٹ از اے پروسیس بائی وچ اے لیجسلیچر باڈی انیشیٹس چارجز اگینسٹ اے پبلک آفس. ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں ہم بات کر رہے ہیں پریزیڈنٹ کی، لیکن یہاں جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ ہے پبلک آفس. تو پبلک آفس سے مراد ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ صدر کو ہی امپیچمنٹ کے ذریعے برطرف کیا جائے، کسی بھی پبلک آفس ہولڈر کا امپیچمنٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہاں صرف ہم پریزیڈینشیل سسٹم کے اندر صدر کے امپیچمنٹ کی بات کر رہے ہیں. فار مس کنڈکٹ، یعنی اگر اس نے کوئی مس کنڈکٹ کیا ہو تو اس کی امپیچمنٹ ہو سکتی ہے. اباؤٹ پولیٹیکل، کسی سیاسی معاملے کے اوپر ہو سکتی ہے. اباؤٹ اکنامک ایشو کے اوپر ہو سکتی ہے. لیگل ایشو کے اوپر ہو سکتی ہے، یا اگینسٹ دا پریسٹیج آفس، یا اس کا جو عہدہ ہے، جو جس عہدے کے اوپر وہ فائز ہے، اس کے عزت اور اس کے وقار کے خلاف اس نے جو ہے وہ کام کیا ہو. یعنی ہر جو چیئر ہوتی ہے، ہر جو آفس ہوتا ہے اس کا ایک تقدس ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اپنے عہدے کے وقار کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو پھر بھی جو ہے اس کی جواب طلبی ہو سکتی ہے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو مختصر طور پہ دوبارہ سن لیجیے گا. امپیچمنٹ از اے پروسیس بائی وچ لیجسلیچر باڈی، یعنی مقننہ، یعنی پارلیمنٹ، یا امریکہ کی جو کہ ہم بات کر رہے ہیں تو ہم امریکہ یہاں پہ جو امریکن لیجسلیچر باڈی ہے دیٹ از کالڈ کانگریس. تو انیشیٹس چارجز اگینسٹ دا پبلک آفس، یہاں پبلک آفیشل سے مراد ہے پریزیڈنٹ. تو صدر کے اوپر جو ہے جو الزامات لگائے جائیں گے، اور وہ الزامات جو ہیں وہ مس کنڈکٹ کے ہوتے ہیں، کرپشن کے، بدعنوانی کے، یا آئین کے، کانسٹیٹیوشن کے خلاف کام کرنے کے ہو سکتے ہیں، یا وہ اپنے عہدے کے وقار کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہا، تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے اس کا امپیچمنٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اینڈریو جانسن، بل کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ وار امپیچڈ. یہ وہ امریکن پریزیڈنٹس ہیں جن کے خلاف جو ہے وہ امپیچمنٹ ہو چکی ہے. اور
اس کے علاوہ جو ہے رچرڈ نکسن جو ہے اس کے خلاف امپیچمنٹ کی جب تیاریاں ہو رہی تھیں اور ووٹنگ بھی ہونی تھی تو اس نے ریزائن کر دیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ امپیچمنٹ تو نہ ہو سکی. جس دن امپیچمنٹ ہونی تھی اس سے ایک دن پہلے اس نے ریزائن کر دیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی امپیچمنٹ نہیں ہوئی، لیکن بہرحال اس کو جو ہے عہدے سے الگ ہونا پڑا تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہم امریکن پریزیڈنشیل سسٹم کے حوالے سے جو ہے دو چار باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکن پولیٹیکل سسٹم کے اندر جو پریزیڈنٹ ہے اس کا مواخذہ کیسے ہوتا ہے. امریکن جو لیجسلیچر ہے دیٹس کالڈ کانگریس، تو امریکن لیجسلیچر کا نام ہے کانگریس. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، 2-4 منٹ کے اندر جو ہے یہ ساری بات ہو جائے گی. تو کانگریس جو ہے وہ امریکن لیجسلیچر ہے. اب کانگریس جو ہے اس کے 2 ہاؤسز ہیں. لوور ہاؤس از کالڈ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز اور اپر ہاؤس جو ہے دیٹ از کالڈ سینٹ. امریکن کانگریس کا جو لوور ہاؤس ہے دیٹ از ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز اور ایوان نمائندگان اس کو کہتے ہیں، اور جو اس کا اپر ہاؤس ہے دیٹ از سینٹ. اب جو امریکن جو پریزیڈنٹ ہے اس کی جو امپیچمنٹ ہے وہ کانگریس کرتی ہے. امریکن صدر کی جو امپیچمنٹ کا جو اختیار ہے وہ کانگریس کو دیا گیا ہے، اور اس میں طریقہ کار یہ رکھا گیا ہے کہ امریکن کانگریس کا جو لوور ہاؤس ہے جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کہلاتا ہے، یعنی ایوان نمائندگان کہلاتا ہے، اس کا کوئی ایک رکن، امریکن کانگریس کا جو لوور ہاؤس ہے اس کا کوئی ایک رکن جو ہے وہ صدر کے خلاف جو ہے وہ الزام لگا سکتا ہے کہ صدر نے جو ہے یہ کرپشن کی ہے، یہ بدعنوانی کی ہے، اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ ایک رکن جو ہے وہ متعلقہ شخص کے خلاف، یعنی متعلقہ پریزیڈنٹ کے خلاف جو ہے وہ الزامات عائد کرتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ان الزامات وہ ظاہر ہے وہ ریٹرن شکل میں ہوں گے، اور ان الزامات کو کی جو فہرست تیار کی جائے گی اسے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز جو ہے اس کے اندر ایک کمیٹی ہے جس کا کام ہی اس طرح کے معاملات کی چھان بین کرنا ہوتا ہے، تو اس کمیٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے. یعنی وہ شخص جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کا جو ممبر ہوگا، جو الزامات لگائے گا، ان کی فہرست کو جو ہے وہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز جو ہے اس کے اندر جو کمیٹیاں مختلف قائم ہیں وہ اس متعلقہ کمیٹی کے سپرد کر دے گا جو اس طرح کے معاملات کی چھان بین کرتی ہے. جب وہ چھان بین کر لے گی اس کے بعد وہ کمیٹی جو ہے وہ ایک اپنی رپورٹ پیش کرتی ہے. جب رپورٹ پیش ہو جائے گی تو پھر اس کو پورے ایوان کے اندر یعنی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کے اندر جو ہے پیش کر دیا جاتا ہے. اگر ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ اس کی منظوری دے دیتا ہے ود سمپل میجارٹی، ہاؤس آف جو ریپریزنٹیٹیوز ہوگا اگر جب کمیٹی اس کی منظوری دے دے گی تو اس کے بعد اس کو ایوان میں پیش کیا جائے گا. تو اگر ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز جو ہے ایوان نمائندگان جو ہے وہ ود سمپل میجارٹی جو ہے اس کی منظوری دے دیتا ہے، اور جو ہاؤس آف ایوان نمائندگان ہے اس کے اراکین کی جو کل تعداد ہے وہ ہے 435. تو اس میں سے اگر سمپل میجارٹی جو ہے اس کی حمایت کر دیتی ہے صدر کے خلاف جو اس نے الزامات لگائے ہیں، تو پھر معاملہ جو ہے وہ کہاں جائے گا؟ پھر معاملہ اپر ہاؤس میں چلا جائے گا وچ از سینٹ. تو سینٹ جو ہے یہ امریکن کانگریس کا اپر ہاؤس ہے اور اس کے ممبرز کی کل تعداد ہے 100. تو سینٹ میں پیش ہوگا. اب جب سینٹ جو ہے اس کا جو عام حالات کے اندر جو ہیڈ ہوتا ہے، جو چیئرمین ہوتا ہے، وہ امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے. امریکن وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ سینٹ کا سربراہ ہوتا ہے. عام حالات کے اندر سینٹ کے اجلاسوں کی جو صدارت ہے وہ نیب صدر کرتا ہے، جو وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن جب صدر کے خلاف مواخذہ پیش ہوگا تو پھر اس اجلاس کی جو صدارت ہے وہ نیب صدر نہیں کرے گا. نیب صدر جو ہے وہ سینٹ کی صدارت سے الگ ہو جائے گا. اور اس صورت میں جو ہے سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوگا، سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، تو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہوگا وہ سینٹ کے اس اجلاس کی صدارت کرے گا. تو آپ جیسا میں نے یہ پہلے کہا کہ امپیچمنٹ جو ہے وہ خالص ایک عدالتی کارروائی ہوتی ہے، چونکہ ظاہر ہے سینٹ جو ہے وہ ایک سیاسی ادارہ ہے، اور ایوان نمائندگان بھی جو ہے جو لوور ہاؤس ہے، کانگریس بھی ایک سیاسی ادارہ ہے، وہاں پہ سیاسی نمائندے بیٹھتے ہیں. اور اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں صدر کے خلاف جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کے اوپر سیاسی دباؤ ڈال کے جو ہے یا سیاسی نوعیت کے معاملات کے اوپر جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط طریقے سے مواخذہ ہو جائے، تو سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوگا وہ اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے، یعنی خالص عدالتی بنیادوں کے اوپر جو ہے کام ہوگا.
صدر کو جو ہے نوٹس بھیجا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ ایک مواخذے کی تحریک سینٹ میں پیش ہوئی ہے، آپ فلاں تاریخ کو خود یا اپنے وکیل کے ذریعے جو ہے آ کر سینٹ کے سامنے ان الزامات کی وضاحت پیش کریں، ان کا جواب دیں۔ تو جب جو مقررہ تاریخ ہوتی ہے اس تاریخ کو صدر خود جو ہے وہ جا کر، اگر صدر مناسب سمجھے تو خود جا سکتا ہے، اگر صدر مناسب سمجھے تو اپنے وکیل کو بھیج سکتا ہے، لیکن عموماً جو ہے صدر جو ہے وہ خود جا کر جو ہے وہ اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کی وضاحت پیش کرتا ہے۔ تو صدر جو ہے جو اس کے اوپر صدر کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر یہ الزامات ہیں، تو صدر جو ہے وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ جو ہے وہ اپنے وکیل کی مدد سے پوری تیاری کرتا ہے اور اس کے بعد ان کے الزامات کے جوابات دیتا ہے۔ اور جس سے عدالت کے اندر ایک کارروائی ہوتی ہے کہ کسی کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، پھر وہ اس کی وضاحت پیش کی جاتی ہے، صفائی پیش کی جاتی ہے، اور جب یہ ساری بحث مکمل ہو جاتی ہے، صدر جو ہے جو کہ اس وقت ایک ملزم کی شکل میں موجود ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کی وضاحت پیش کرتا ہے اور اس کو دفاع کا پورا موقع دیا جاتا ہے کہ یہ الزامات غلط ہیں، یہ بے بنیاد ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو بھی صورتحال ہوگی صدر کو اپنے دفاع کا پورا موقع جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا، اور سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوگا وہ اس اجلاس کی جو ہے وہ صدارت جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس دوران جو ہے صدر بھی اپنی طرف سے کچھ اور گواہ بھی پیش کر سکتا ہے، اور جو الزام لگانے والا جو فرد ہوتا ہے جس نے صدر کے اوپر الزامات لگائے گئے ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے جو مختلف جو گواہ ہیں وہ پیش کر سکتا ہے۔ جب کسی شخص کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم جو ہے وہ عائد کرنے کے لیے جو ہے جب یہ سارا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ رائے شماری کروائی جاتی ہے، اس کے بعد ووٹنگ کروائی جاتی ہے، سینٹ کے ممبر جو ہے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ سینٹ جو کہ 100 اراکین پر مشتمل ہے، جب دونوں طرف سے بات مکمل ہو جاتی ہے، صدر اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کی جواب دے دیتا ہے، اپنا دفاع کر لیتا ہے، الزامات لگانے والے بھی ثبوت جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں، اس کے بعد رائے شماری ہوگی، ووٹنگ ہوگی، اور ووٹنگ کے لیے جو ہے اگر تو صدر کے اوپر جو لگائے گئے الزامات ہیں، صدر کے جو امپیچمنٹ کی جو تحریک پیش کی گئی ہے، اگر سینٹ 2/3 میجارٹی کے ساتھ ود 2/3 میجارٹی جو ہے سینٹ اس کی منظوری دے دیتا ہے تو صدر اپنے عہدے سے برطرف ہو جائے گا۔ اگر سینٹ 2/3 میجارٹی کے ساتھ اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کی دفاع کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے اور صدر کے خلاف سینٹ جو ہے وہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ اس کو منظور کر لیتا ہے تو صدر کیا ہوگا؟ صدر اپنے عہدے سے برطرف ہو جائے گا۔ اب بہت اہم بات یہ ہے کہ جب صدر کو مواخذے کے ذریعے اس کے عہدے سے برطرف کیا جاتا ہے تو مواخذے کی سزا زیادہ سے زیادہ کیا دی جاتی ہے؟ صدر کو صرف اس کے عہدے سے الگ کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو قید نہیں کیا جائے گا یا اس کو کوئی سزائے موت نہیں دی جائے گی، اس کو کوئی اور سزا نہیں دی جاتی۔ تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک صدر ہو اور امریکہ کا صدر ہو اور وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو، ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہو، اور اس کے اوپر یہ الزام ہو کہ وہ کرپشن کی ہے، بدعنوانی کی ہے، اور وہ ثابت ہو جائے، چاہے وہ 1 پائی کی کرپشن کے الزام ہے یا وہ کروڑوں اربوں میں ہے، اگر وہ الزام ثابت ہو جائیں تو کسی بھی ریاست کا جو سربراہ ہے، ریاست جو کہ ایک بہت مقدس ادارہ ہے، اس کا جو چیف ہے، اس کا جو ہیڈ ہے، ریاست کا جو سربراہ ہے، ریاست کا جو مالک ہے، اس کے اوپر یہ الزام ثابت ہو جائیں تو اس کے لیے اس سے بڑی سزا جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ تو امریکن پولیٹیکل سسٹم کے اندر جو ہے مواخذے کی جو سزا ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ صدر کو اس کے عہدے سے برطرف جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو کوئی اور سزا جو ہے نہیں دی جاتی۔ لیکن اگر 2/3 میجارٹی جو ہے وہ پوری نہ ہو تو صدر اپنی جو بقیہ مدت ہوتی ہے وہ پروکار طریقے سے اور باوقار طریقے سے پوری کرتا ہے، اور ایک دفعہ جس ایشو کے اوپر، جس الزام کے اوپر ایک دفعہ مواخذہ ہو جائے اس کے اوپر دوبارہ اسی بنیاد کے اوپر جو ہے مواخذہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر صدر کے خلاف ایک دفعہ مواخذے کی تحریک پیش ہوئی، وہ الزامات غلط ثابت ہو گئے، ناکام ہو گئی، پھر انہیں الزامات کی بنیاد کے اوپر جو ہے صدر کا دوبارہ مواخذہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو صدر کا جو مواخذہ ہے وہ عام طور پہ اس بنیاد کے اوپر ہوتا ہے کہ اس نے کوئی سنگین غداری کا جرم کیا ہو، اس نے کوئی کرپشن کی ہو، بدعنوانی کی ہو، یا اپنے عہدے کے وقار کے خلاف کوئی کام کیا ہو، اور کوئی شخص جو ہے اس کے خلاف مواخذے کی تحریک لے کر آ جائے
تو پھر جو ہے ایک عدالتی پروسیجر کے ذریعے جو ہے یہ کارروائی جو ہے وہ مکمل کی جاتی ہے، اور اس طرح جو ہے پریزیڈنشیل سسٹم کے اندر جو ہے صدر جو ہے وہ اپنے عہدے سے الگ ہوتا ہے۔ لیکن جو پارلیمنٹری سسٹم ہے اس کا طریقہ کار بہت مختلف ہے۔ اس میں صرف الزامات کی بنیاد کے اوپر جو ہے، زبانی الزامات کی بنیاد کے اوپر کہ ہمیں وزیر اعظم اچھا نہیں لگتا، ہم وزیر اعظم کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں، یا وزیر اعظم جو ہے وہ اعتماد کھو چکا ہے، تو وزیر اعظم کے لیے مجبوری وزیر اعظم کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہر حالت میں، ہر صورت میں اور ہمہ وقت جو ہے برسر اقتدار رہنے کے لیے، وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہنے کے لیے اس کو قومی اسمبلی کا اعتماد درکار ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی کا اعتماد اگر کھو جائے تو وزیر اعظم اپنے عہدے کے اوپر برقرار نہیں رہ سکتا۔ اب جو صورتحال یہاں پہ یہ ہے کہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ وزیر اعظم جو ہے اس کو قومی اسمبلی کا اعتماد حاصل نہیں رہا، جس طرح کہ آپ ہارس ٹریڈنگ کی بھی باتیں سن رہے ہیں، فلور کراسنگ کی باتیں سن رہے ہیں، کچھ اراکین نیشنل اسمبلی جو ہے ان کے غائب ہونے کی باتیں سن رہے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے تھوڑی بہت معاملات کو ادھر ادھر کر کے، سازشیں کر کے، تو کسی وقت بھی پارلیمانی نظام حکومت کے اندر جو ہے وزیر اعظم کے لیے مسائل جو ہیں پیدا کی جا سکتے ہیں۔ پارلیمانی نظام حکومت کے اندر وزیر اعظم کا عہدہ انتہائی زیادہ کمزور ہوتا ہے، انتہائی زیادہ کمزور ہوتا ہے، اور وزیر اعظم جو ہے وہ ہمہ وقت جو ہے وہ رسک کے اوپر ہوتا ہے، خاص طور پہ اس صورت میں کہ جب وزیر اعظم جو ہے وہ اس کی اپنی پارٹی کو اکثریت حاصل نہ ہو اور وہ مختلف پارٹیوں کے ساتھ مل کر جو ہے اس نے ایوان کے اندر اپنی اکثریت ثابت کی ہو۔ تو جو اتحادی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں کسی وقت بھی جو ہے وہ الگ ہو سکتی ہیں، اور وزیر اعظم جو ہے اس کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں، جس طرح کہ ابھی آپ دیکھ رکھے ہیں کہ اتحادی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی وجہ سے جو ہے مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے پارلیمانی نظام حکومت کے اندر جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس وقت انتہائی کمزور ہو جاتا ہے جب اس کی اپنی پارٹی کو اکثریت حاصل نہ ہو اور اس نے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر جو ہے حکومت بنائی ہو۔ تو جب اتحادی سیاسی جماعتیں کسی بھی وجہ سے ناراض ہو جاتی ہیں یا بلیک میلنگ کے اوپر آ جاتی ہیں تو پھر وزیر اعظم کے لیے وزارت عظمیٰ کے عہدے کے اوپر فائز رہنا جو ہے ممکن نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم اس صورت میں مضبوط ہوتا ہے جب وزیر اعظم کی اپنی سیاسی جماعت کو واضح اکثریت حاصل ہو جائے اور اپنے اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ وزیر اعظم کے عہدے کے اوپر فائز رہے، تو پھر اس کو ہوتا ہے۔ امریکن پولیٹیکل سسٹم کے اندر جو ہے صدر کو اس طرح کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ امریکن پولیٹیکل سسٹم کے اندر صدر جو ہے اس کی الگ طور پہ مدت مقرر ہے جو کہ 4 سال ہے، اور 4 سال سے پہلے جو ہے مواخذے کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر صدر کو جو ہے اس کے عہدے سے الگ کیا جا سکے۔ اگر پورے کا پورا ایوان یعنی ایوان نمائندگان جو ہے، ایوان نمائندگان میں امریکہ کے اندر ایسا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کہ صدر کا تعلق کسی اور پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے اور ایوان نمائندگان میں کسی دوسری پارٹی کو اکثریت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس طرح سینٹ کے اندر بھی ہوتا ہے کہ صدر کا تعلق فرض کریں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ ہے اور سینٹ کے اندر ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو اکثریت ہے، عددی جو اکثریت ہے، وہ کوئی خاص رول ادا نہیں کرتی مواخذے کے اندر، کیونکہ مواخذہ ہونا ہے الزامات کی بنیاد کے اوپر، اور صدر کو جو ہے ایک موقع فراہم کیا جائے گا کہ وہ اپنا دفاع کرے، اور اس کی نگرانی جو ہے ایک نیوٹرل پرسن کر رہا ہوتا ہے جو کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے، امریکن سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے، تاکہ کہیں بھی جو ہے جو سینٹ کے جو ممبر ہیں وہ سیاسی بنیادوں کے اوپر جو ہے معاملات کو نہ لے کر چلے جائیں، تو وہ اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ الزامات ہیں وہ قانونی اعتبار سے، عدالتی اعتبار سے درست ہیں یا نہیں ہیں، اور صدر جو ہے وہ اپنا دفاع کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، تو وہ سارے اس پروسیس کی نگرانی جو ہے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے جو صدر کا جو عہدہ ہوتا ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، زیادہ مستحکم ہے، اور اس کو اس طرح کے خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اگر دونوں ایوانوں کے اندر بھی اکثریت ہو جائے تو امریکن صدر کو اس کے عہدے سے الگ کرنا جو ہے اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آج تک امریکہ کی تاریخ میں کسی بھی پریزیڈنٹ کو امپیچمنٹ کے ذریعے جو ہے، مواخذے کے ذریعے جو ہے وہ اس کے عہدے کو الگ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکا۔ تو اس یہی وجہ ہے کہ امریکن پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ زیادہ مستحکم گنا جاتا ہے، زیادہ استحکام جو اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اور پاکستان کے اندر بھی جو ہے کبھی کبھار آپ کو ایسی نیوز ملتی رہتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور الیکٹرانک میڈیا ہمارا جو ہے یا اخبارات جو ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے صدارتی نظام حکومت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس کے پیچھے بھی یہی لاجک ہے کہ صدارتی نظام حکومت جو ہے اس میں جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اس کا عہدہ زیادہ محفوظ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے اس کے مقابلے میں صدر جو ہے
وہ زیادہ اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتا ہے. وزیر اعظم کو ہمہ وقت کوئی نہ کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے لیکن صدر کو ایسا کوئی خطرہ جو ہے وہ لاحق نہیں ہوتا. ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. اجازت دیجیے گا. آپ دیکھ رکھے تھے ہمارا یوٹیوب چینل پولیٹیکل سائنس ود نواز وڑیچ. آپ کی قیمتی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا اور اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے ملکی حالات کے اوپر نظر رکھ رکھے ہیں اور دیکھ رکھے ہیں کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کیا کر رکھی ہیں یا ان کو کیا کرنا چاہیے. تو لازمی طور پہ جو ہے اپنی سیاسی جو سرگرمیاں ہماری ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ وابستہ رہا کریں. اپنی ریاست کے بارے میں سوچنا, ریاست کے بارے میں جو معاملات ہوتے ہیں ان کو دیکھنا اور ان کے اندر حصہ لینا جو ہے ہر شہری کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. جب ہم حصہ نہیں لیں گے تو پھر ایک ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جس کو جو ہے وہ غیر ذمہ دار لوگ جو ہے پورا کر سکتے ہیں. اس لیے اپنے سیاسی معاملات کے ساتھ, سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ وابستہ رہیے گا اور اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.